بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کسی ایسے نبی کی کہانی سنی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کی مدد کے لیے بھیجا ہو؟ یہ داستان نبوت جو آپ سننے جا رہے ہیں محض ایک قصہ نہیں بلکہ نور کی وہ شعاع ہے جو دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، روحوں کو جگاتی ہے اور اللہ کی معرفت کی خوشبو پھیلاتی ہے۔ ہم نے اس کہانی کو انتہائی تحقیق، دینی حوالہ جات اور ادب و احترام کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم ہم انسان ہیں، ہم سے الفاظ کے انتخاب میں یا واقعات کی ترتیب میں کوئی بشری لغزش ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی، کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں اور اپنے معزز ناظرین سے بھی اصلاح کی گزارش کرتے ہیں۔ یہ تحریر ایک عاجزانہ کوشش ہے، مقصد صرف دلوں کو رب کی طرف مائل کرنا ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک نبی دوسرے نبی کا سہارا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وزیر، مددگار، مشیر اور ہمسفر بھی ہو سکتا ہے؟ اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست منتخب فرمایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں، ان کی دعوت کو تقویت بخشیں اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کا پیغام دو زبانوں میں بیان کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ دونوں کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے لاوی سے تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت انتہائی نرم مزاج، ناصح اور خطابت میں ماہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی عطا فرمایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ ان کے مشن میں شریک ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس دور میں پیدا ہوئے جب فرعون کی سلطنت زوروں پر تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مردوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو غلام بنایا جاتا اور ہر اس شخص کو کچل دیا جاتا جو حق کی بات کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جوانی ہی سے تقویٰ، علم اور عبادت میں ممتاز تھے۔ ان کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ سننے والا نرم ہو جاتا، دل جھک جاتا، آنکھ نم ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے نبوت کا حکم پایا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی کمی کا احساس کیا اور دعا کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے، ہارون میرے بھائی کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 سے 32۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نہ صرف قبول فرمائی بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ کے دو نبی، ایک مشن۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مشن ایک ہی تھا، فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نرم خو تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج رکھتے تھے۔ وہ زبان میں فصاحت رکھتے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں خود کہا کہ میری زبان میں گرہ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے اپنی کمزوری کو حضرت ہارون کی قوت بیان سے پورا کیا۔ فرعون کے دربار کا پہلا مارکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو حکم دیا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ،
بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43۔ اور ساتھ ہی نرمی کی تلقین فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ پھر اس سے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں نبوت کا جوڑا پہلی بار ایک ظالم ترین بادشاہ کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہوا۔ فرعون کے سامنے دعوت۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار یہاں بہت مؤثر ہو گیا۔ انہوں نے نرم باتوں سے، دلیل سے اور پیار سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر فرعون نے تکبر کیا، مذاق اڑایا اور کہا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا، جیسے ہاتھ کا روشن ہونا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، پانیوں کا چاک ہونا، مگر وہ تفصیل انشاءاللہ اگلے حصے میں آئے گی۔ اللہ کے دو نبی، ایک دعوت، فرعون کے دربار میں حق کا علم بلند۔ فرعون کے دربار میں نبوت کی للکار۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ لمحہ انسانی تاریخ کا ایک نقطۂ انقلاب بن گیا۔ ادھر فرعون تھا، طاقت کا نشہ، دعوی خدائی اور ظلم کا تاج۔ ادھر اللہ کے دو نبی، خالی ہاتھ مگر ایمان سے لبریز، نرم لہجہ مگر غیرت الہی سے روشن۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 16۔ یہ اعلان ایک ایسی سرزمین پر کیا گیا جہاں صرف فرعون کی مرضی چلتی تھی، اور یہ اعلان موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیان میں گرہ کی شکایت تھی، چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان ہی وہ ذریعہ بنی جس سے دعوت کی لطافت اور اثر فرعون کے دربار میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 34۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت وقار اور نرمی کے ساتھ فرعون کو سمجھایا، اللہ کی ربوبیت کا تعارف کروایا اور دنیاوی طاقت کے زوال کا اشارہ دیا۔ معجزات کا ظہور۔ جب فرعون نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کے معجزات پیش کیے۔ ایک، عصا یعنی لاٹھی جو زمین پر پھینکی گئی اور اژدہا بن گئی۔ دو، ید بیضا یعنی روشن ہاتھ جو جب بغل سے نکالا گیا تو چمک رہا تھا۔ فرعون نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 34۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی نے دعوت کو جلال کے ساتھ جمال بھی عطا کیا۔ ایک نبی نے معجزہ دکھایا، دوسرے نے اس کا مطلب اور پیغام بیان کیا۔ فرعون کی سازش، جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کرے گا تاکہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو شکست دے سکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سارے منظر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے، ان کی دعا میں شریک رہتے اور حق کا علم بلند رکھتے۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب جادوگروں نے اپنی ڈوریاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپوں کی مانند حرکت کرنے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی جو ان سب کو نگل گئی۔ اسی لمحے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سورۃ الشعراء آیات نمبر 47 اور 48۔
یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کی اثر پذیری اور سچائی تھی کہ ان کے نام کو رب العالمین کے ساتھ جوڑ کر اقرار ایمان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ اس کے بعد فرعون کا ظلم بڑھتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس مرحلے میں انتہائی اہمیت کے حامل رہے۔ وہ بنی اسرائیل کو تیار کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے، انہیں ظلم کے اندھیروں سے امید کے اجالے کی طرف لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 45۔ سامری کا فتنہ، سنہری بچھڑا اور ایک نبی کا تنہا امتحان۔ وادی سینا، عہد کا مقام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر 40 راتوں کے لیے بلایا تو انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رہنما مقرر فرمایا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وقلح، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میرے بعد خلیفہ بنو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبوی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ قوم کو اللہ کے رستے پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے، نماز، شریعت اور ذکر کی تلقین کرتے رہے، مگر سامری کا فتنہ، سنہری پچھڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں کچھ تاخیر ہوئی تو قوم میں بے صبری بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک فتنہ اٹھا۔ سامری نامی شخص نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سنہری بچھڑا بنایا جو خاص سونے سے تیار کیا گیا تھا اور ہوا کے گزر سے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ قوم نے اسے معبود مان لیا اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، وہ تو بھول گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 88۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے ایک بڑا صدمہ اور انتہائی سخت امتحان تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا رد عمل۔ انہوں نے فوری طور پر قوم کو سمجھایا یا قومی انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ اے میری قوم، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور تمہارا رب تو رحمان ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اور بعض نے قتل کی دھمکیاں تک دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت صبر کو ترجیح دی تاکہ امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے تو وہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر سے پکڑا اور غصہ سے فرمایا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم دلوا الا تتبعنی افعصیت امری۔ اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ دیکھا تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ کیا تم نے میرا حکم توڑ دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی یا سر کو نہ پکڑ، میں نے صرف یہ ڈر رکھا کہ کہیں تو نہ کہے تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 94۔ یہ تھا ایک نبی کا عذر، حکمت سے لبریز اور اتحاد امت کی فکر سے بھرپور۔ سامری کی سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو لعنتی قرار دیا۔ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، چل جا، اب تیری زندگی میں یہی ہے کہ تو کہے مجھے نہ چھونا۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 97۔ اور سنہری بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا صبر و استقامت۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کٹھن امتحان میں امت کو خانہ جنگی سے بچایا، صبر کیا، حق کا دامن نہ چھوڑا، اپنے بھائی کا ادب باقی رکھا، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور خلوص کو قبول فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کوہ طور کے قریب ہوئی۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ایک نبی تھے جو کسی دوسرے نبی کے لیے مبعوث ہوئے، اس کے وزیر، مددگار، رفیق اور رازدار بنے۔ وہ ایثار کی علامت، صبر کی تصویر اور حق کی روشنی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی آخری گھڑیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر طور کے پہاڑ پر جائیں۔ وہاں پہنچ کر اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ انتہائی پرسکون، مطمئن اور روحانی لمحہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہیں دفن کیا۔ روایتوں کے مطابق یہ مقام جبل ہارون کہلاتا ہے، جو موجودہ اردن میں واقع ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کو کئی اعلیٰ صفات سے یاد فرمایا۔ اللہ کا نبی، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 53۔ صبر اور حکمت والا، انہوں نے قوم کی سرکشی پر بھی انتہائی برداشت، اخلاق اور دانائی سے رد عمل دیا۔ واضح زبان والا، اور میرا بھائی ہارون تو مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 34۔ مددگار نبوت، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا ہارون میرے بھائی کو۔ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 29-33۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا سیکھا؟ جب امت بگڑ جائے تو صبر اور حکمت سے اصلاح کرو۔ جب بھائی ناراض ہو تو محبت سے وضاحت دو۔ جب وقت کا سامری فتنہ برپا کرے تو باطل کو جلا کر راکھ کر دو، اور جب تنہا رہ جاؤ تو اللہ کے ساتھ رہنے کا یقین باقی رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگلا آسمانی چراغ۔ اب آسمان نبوت پر ایک نیا چراغ روشن ہونے کو ہے، وہ چراغ جو بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی، جس کی آواز میں ایسی تاثیر ہے کہ پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، جس کو اللہ نے زبردست حکمت، انصاف اور زبور عطا فرمائی۔ وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، دلوں کے بادشاہ، عدل کے پیغمبر اور توبہ کے سلطان۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا حیران کن بچپن، جالوت جیسے ظالم کو تنہا شکست دینا، بنی اسرائیل کا عظیم بادشاہ بننا، تسبیح کے وہ مناظر جن پر فرشتے بھی جھوم اٹھے، اور زبور کا نزول، رحمت اور نور کا پیغام۔ اگر آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ایمان افروز کہانی دل سے محسوس ہوئی ہو تو اگلی قسط ضرور دیکھیے گا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری، روحانیت اور حکمرانی دل کو چھو لے گی۔ روشنی کا سفر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ انبیاء کرام کی روشنی آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی رہے، اور کامنٹس میں ضرور بتائیے حضرت ہارون علیہ السلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد حضرت داؤد علیہ السلام کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔